علماء اور صوفیاء نے فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال کی یا 10 سال کی یا کم سے کم 2 سال کی قید کیوں لگائی کہ اتنی مدت تک آپ میرے باغ کی باغبانی کرتے رہے، نگہبانی کرتے رہے، اس کے بعد معاف کرنے کا معاملہ ہوگا۔ تو علماء نے یہی وضاحت کی کہ چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی ولی کامل اور صاحب کشف تھے، عارف باللہ تھے، ان کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ریاضت اور مجاہدے کے راستے میں قدم رکھ چکے ہیں، ان کو ایک رہنما اور پیشوا کی ضرورت ہے، لہذا اتنی مدت تک اپنے سائے میں رکھ کر کے ان کی معرفت کی منزلیں طے کرا کر ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ورنہ سیب کے لیے قید نہیں تھی۔ اور یہ بھی اللہ کے ولی کامل نفس کو زیر کرنا مقصود تھا۔ اس آخری طور پر بات میں عرض کر دوں تفصیلاً کہ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی منظور فرما لیا، مجھے کوئی عذر نہیں۔ ان کی نظر ظاہری طور پر تو یہ بھی تھی کہ دنیا کی زندگی کا بھروسہ نہیں کہ زندگی کب پوری ہو جائے، لیکن ایک سیب کے لیے اگر قیامت میں کل سوال ہو جائے، پکڑ ہو جائے، تو ولین و آخرین کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ قیامت کی شرمندگی سے بظاہر بچنے کے لیے آپ نے منظور فرما لیا کہ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے۔ آپ عبادت میں رات دن مصروف رہتے، ذکر الہی میں رہتے، اور دیکھو اتنی چیز اور ذہن میں رکھ لو آپ کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ دیانت دار ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ مبارک ہوتا ہے۔ اور دیانت داری یہ بڑی چیز ہے، امانت داری۔ بھئی آج آپ نے اگر دنیا کا مال کسی کے پاس رکھا، اگر اس نے آپ کا صحیح مال واپس کر دیا تو آپ ہی تو کہیں گے بڑا امانت دار ہے کہ جو چیز ہم نے دی اس نے بے نہیں وہی چیز واپس کر دی۔ اور امانت کا معاملہ یہی ہے، اور اگر گڑبڑی کر دی اس میں تو کہیں گے یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ تو دنیا کے مال کی امانت داری کا حال یہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کی معرفت جن سینوں اور دلوں کو عطا ہوتی ہے یہ معمولی دولت اور نعمت نہیں ہے، اس کے لیے ولی کو بھی بہت بڑا امین ہونے کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا ولی امانت دار ہوتا ہے کہ چاہے گردنیں کٹ جائیں لیکن اس کی زبان پر شریعت اور طریقت کے خلاف کوئی لفظ نہیں آتا، امانت داری میں اور دیانت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک بظاہر لطیفہ یا واقعہ یاد آیا کہ غالباً یہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ یا سیدنا بایزید بسطامی یعنی بزرگوں میں سے کسی کا ایک واقعہ ہے، اور آج کا آدمی بھی غور کرے کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ حضور مجھے اس میں اعظم بتا دیجئے، جیسے آج کے دور میں نے بتایا کہ جس کو دیکھو عمل کی تلاش میں گھوم رہا ہے، اللہ ہدایت دے۔ جب ان بزرگ کے پیچھے وہ بہت لگا کہ مجھے اس میں اعظم بتا دیجئے، تو انہوں نے ایک دن اسے ایک ہانڈی دی اور اوپر اسے کپڑے سے باندھ دیا تھا، اور فرمایا اس کو فلاں جگہ پر فلاں آدمی کے پاس پہنچا کر کے چلے آؤ، اس میں امانت ہے۔ تو یہ آدمی ہانڈی لے کر چلا تو دل کا کھوٹا تھا، جا راستے میں سوچا اس میں کوئی قیمتی امانت ہے دیکھ لوں۔ اس نے جب راستے میں ہانڈی کا منہ کھولا اور کپڑا ہٹایا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگا۔ اب اسے بڑا غصہ آیا کہ حضرت شیخ شبلی نے مجھ سے مذاق کیا کہ ہانڈی میں چوہا بند کیا، اوپر سے کپڑا باندھا اور کہا بڑی امانت ہے، اور اسی غصے میں آیا آپ کے پاس، کہا حضور آپ جیسا بزرگ ایسا مذاق کریں اور ایسی بات کریں
آپ مسکراتے رہے، وہ غصہ دکھاتا رہا، اور جب اس کا غصہ پورا ہو گیا تو آپ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، نادان، یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ تو آیا تھا میرے پاس، اصرار کر رہا تھا اسم اعظم کے لیے، تو اسم اعظم یہ بڑی امانت ہے۔ جب ایک چوہے کی امانت میں تو نے خیانت کی اور تیرا ظرف اس قابل نہیں ہے، تو اسم اعظم کی امانت کو بھلا تو کہاں سنبھالے گا؟ دور ہو جا میری بارگاہ سے، آئندہ کبھی یہ سوال لے کر کے نہ آنا۔ دیکھو، اللہ کا ولی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اس کے پاس جو معرفت الہی کے خزانے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے جو عطا فرمائے ہیں، جان دیتا ہے، مگر امانت میں فرق نہیں آنے پاتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ 2 سال یا 12 سال کی باغبانی کی قید لگا کر کے گویا حضرت سیدنا عبداللہ سومری کو حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی امانت کو بھی آزمانا تھا کہ دیکھو یہ کتنے امین ہیں، کتنے سال میرے باغ میں رہ کر کے ان کی امانت داری کا حال کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مدت پوری ہوئی، میں اسی پر گفتگو کی میں تکمیل کر دوں، تو سیدنا عبداللہ سومری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست احباب کو لیا، باغ میں تشریف لے آئے۔ بھئی مدت تو پوری ہو رہی تھی اور وقت پورا ہو چکا تھا، وعدے کے مطابق اپنے دوست احباب کو لے کر آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کچھ پھل توڑ کر کے لے آئیے سیب کے، میں اپنے دوستوں کو کھلاؤں۔ تو جو پھل آپ نے پیش کیے توڑ کر وہ کھٹے نکلے۔ غالباً روایت میں ہے 2 دفعہ یا 3 دفعہ برابر مطالبہ ہوا کہ دوسرے درخت کے پھل لاؤ، تیسرے درخت کے پھل لاؤ، لیکن برابر وہ کھٹے ہی نکلے۔ تو سیدنا عبداللہ سومری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حضرت ابو صالح، موسیٰ جنگی دوست آپ کو 2 سال یا کم و بیش 12 سال رہتے ہوئے باغ میں گزر گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ تو اللہ کے ولی کا جواب اور امانت داری، آپ نے برجستہ ادب سے عرض کیا، حضور آپ نے مجھے پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا، باغ اور پھلوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ میرا رب گواہ ہے کہ چاہے 12 سال کی مدت گزری ہو یا 2 سال کی مدت، میں نے کسی پھل کو کھانے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگایا کہ ایک پھل کھایا تو 12 سال باغبانی کر رہا ہوں اور دوسرا کھاؤں تو کیا حال ہوگا۔ میں نے حفاظت کی ہے، میں نے کسی پھل کو کھایا نہیں۔ گویا امانت آزما لی گئی، امانت داری کو آزما لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومری نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی امانت داری، دیانت داری اور صداقت کا کیا مقام ہے۔